بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ سے چند نماز کی اہمیت کے بارے میں احادیث شیئر کروں گی۔ حضرت عمران بن حسین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، کھڑے ہو کے نماز پڑھ، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز پڑھ لے۔ صحیح بخاری۔ جب انسان سے اللہ پاک ناراض ہو جائیں تو اس سے نماز پڑھنے کی توفیق چھین لیا کرتے ہیں۔ نماز تمام اعمال میں افضل ترین ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ بخاری و مسلم۔ تمام مشکلات کا حل جو ہے اہتمام نماز میں ہے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ البقرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی یا کسی بات سے غمگین ہوتے تو آپ نماز پڑھنے لگتے تھے۔ جماعت کی نماز افضل ترین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کثرت سے مسجد میں جمع رہتے ہوں وہ مسجد کے کھونٹے ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں۔ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں، اگر وہ کسی کام کو جائیں تو فرشتے ان کی اعانت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد اور عورت پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں اور وقت کی پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور چونکہ عصر کا وقت کام کاج اور کاروباری مصروفیات کا ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر عصر کی نماز کا اہتمام اور ساتھ نہایت سکون و وقار اور حضور قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جماعت کی نماز چھوڑنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ جماعت میں شامل ہونے والے کو کتنی فضیلت ملتی ہے تو وہ ضرور چل کے آئے، خواہ وہ اسے گھٹنوں کے بل ہی آنا کیوں نہ پڑے۔ جماعت کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل تھی۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر لوگوں کو فجر اور عشاء کی نماز کا ثواب معلوم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آئیں۔ بخاری شریف۔